تو مجھے کسی نے پرچی دی کہ 2-4 شادیاں اسلام میں کیسی ہیں، تو میں نے کہا اسلام میں اس کی بہت ترغیب ہے، کرنی چاہیے. خواتین جو بیوہ طلاق یافتہ بیٹھی ہوئی ہیں اس کا واحد حل ہے، بلکہ ہمیں تو ان حکمتوں کے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے لیے تو اتنی دلیل کافی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی کے عمل میں نمونہ ہے بہترین. تو پیغمبر کا عمل ہمارے لیے کافی ہے، بس ہمیں لاجک اور دلائل کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نبی نے ایک نہیں رکھی، ہمارے نبی نے بہت ساری بیویاں رکھی ہیں. اور یہ جو ٹوپی ڈرامہ دلیل دی جاتی ہے نا کہ حضرت خدیجہ کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی، یہ انتہائی فضول دلیل ہے. حضرت خدیجہ سے آپ نے شادی کی ہے 25 سال کی عمر میں، اس میں نہ آپ کو نبوت ملی تھی اور نہ اسلام دنیا میں آیا تھا. اس وقت کے احکام ہمیں فالو کرنے کا حکم نہیں ہے، ہمیں نبی کے ان احکام کو فالو کرنے کا حکم ہے جو نبوت کے بعد، اور پھر نبوت کے فوراً بعد بھی نہیں. نبوت کے بعد تو شراب حرام نہیں ہوئی تھی، نبوت کے بعد تو نکاح کی ترغیبیں نازل نہیں ہوئی ہیں، نبوت کے بعد تو رمضان کے روزے فوراً فرض تھوڑی ہوئے ہیں. یہ تو آہستہ آہستہ جب ہجرت ہوئی ہے نا، قرآن میں ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی آپ شریعت کے احکام سے بے خبر تھے، ہم نے آپ کو باخبر کیا. تو نبوت کے بعد اللہ نے نبی کو شریعت کے تفصیلی احکام سے باخبر کیا، اور یہ ایک دم نہیں کر دیا بلکہ تدریجاً. تبھی حدیث میں آتا ہے آپ کہا کریں ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو روز بروز نبی کے علم میں اضافہ ہوا ہے، اور اسلامی احکام تدریجاً نازل ہوئے ہیں. پہلے شراب صرف نماز میں حرام ہوئی، پھر مستقل حرام کر دی گئی. شروع میں جوا حرام نہیں تھا، مستقل حرام کر دیا گیا. نمازیں پہلے 2 رکعتیں فرض ہوئی تھیں شروع میں، سفر میں بھی حضر میں بھی، پھر آہستہ آہستہ تبدیلی ہوئی ہے، اس میں حضر میں 4 کر دی گئیں، سفر میں 2 باقی رکھی گئی. پھر رمضان کے روزے فرض ہوئے. پہلے 10 محرم کا روزہ بعض علماء کہتے ہیں فرض تھا، لیکن اس کے بعد وہ منسوخ ہوا، رمضان کا روزہ آ گیا. بعض علماء کے نزدیک عقیقہ واجب تھا، بقرعید کی قربانی سے وہ واجب کیا ہو گیا؟ منسوخ. اضحیہ بقرعید کی قربانی مدینہ میں واجب ہوئی ہے. تو اسی طرح نکاح کے متعلق جو احکام ہے نا وہ ہجرت کے قریب نازل ہوئے ہیں. تو جب ہجرت کا وقت آیا یا ہجرت ہوئی ہے پھر نبی نے کثرت سے نکاح کیے ہیں. تو نبی کے اس عمل کو دیکھا جائے گا، پرانے عمل کو نہیں دیکھا جائے. ورنہ تو اس میں 25 سال میں آپ شادی کر رہے ہیں، جبکہ نبی نے ترغیب 15 سال میں شادی کی دی ہے. یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. آپ نے فرمایا جو شباب یعنی ابتدائی شباب تو 15 سے شروع ہوتا ہے نا، جس میں استطاعت ہے، نان نفقہ اٹھا سکتا ہے یا رشتہ مل رہا ہے اس کو، تو 15 میں شادی کرے. اب کوئی کہے یا رسول اللہ آپ نے تو 25 میں کی ہے. نبی نے کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں دنیا کی طرف رغبت نہیں تھی. تو آپ کی رغبت ہی نہیں تھی نہ عورت کی طرف نہ دنیا کی طرف. مزاجاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی خواہشات سے دور تھے. پھر اللہ کے حکم پہ آپ نے کثرت سے نکاح کیے ہیں، اور یہ کثرت سے نکاح کرنا اس کی علامت ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے یعنی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے اس میں. تو ہمیں کسی بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کے دکھڑے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اسلام کی اچھائی ہے، حسن ہے کہ 1400 سال پہلے وہ حکم دیا جس کی ضرورت آج محسوس ہو رہی ہے. یہ تو اسلام کے آفاقی مذہب ہونے کی بہت بڑی علامت ہے. اور رہا مسئلہ کہ حضرت خدیجہ، بعض لوگ کہتے ہیں حضرت خدیجہ سے بہت محبت تھی اس لیے نہیں کی، تو حضرت عائشہ سے کیا کم محبت تھی؟ نہیں، یہی بات میرا خیال ہے. نبی سے پوچھا گیا سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مردوں میں؟ فرمایا ابوہا، عائشہ کا والد. حضرت خدیجہ کے اپنے فضائل ہیں، لیکن حضرت عائشہ کی فضیلت بھی کوئی کم نہیں ہے. ان کے بعد آپ نے کتنی کثرت سے نکاح کیے ہیں. دوسری شادی حضرت عائشہ سے، اس کے بعد باقی تمام حضرت عائشہ کے بعد کی ہیں. کتنی سوگنے لائے ان کے اوپر. تبھی یہ جو آیت ہے نا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان میں 2 2 3 3 سے کرو. تو 2 3 3 اللہ تو شروع کر رہے ہیں. آگے اللہ میاں کہہ رہے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم نہیں عدل کر سکتے پھر ایک ہے. تو اصل تو 2 2 3 3 ہے. مجبور لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ایک ہے. اور اس میں عورت کا فائدہ ہے. خواتین میرے خلاف ہوتی ہیں کہ ہمارا بیڑا غرق کر رہا ہے. تمہارا بیڑا نہیں غرق کر رہا. آپ جیسی 20 عورتیں جن کا بیڑا غرق ہو چکا ہے ان کا بیڑا پار کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں. مرد تو قربانی کا بکرا بنتا ہے. مرد کو اس دن نہ دیکھا کرو جس دن اس کی ہو رہی ہے دوسری.
اس دن دیکھو گے دھوکے میں آؤ گے, اس دن دیکھو گے ہاں نائس ٹو میٹ یو, ویل ڈن, اللہ مبارک کرے. میرے پاس تو آئے نا پٹھان دوست تھے ہمارے, بڑے لال سرخ ٹماٹر صحت مند آئے, اور میں نے نکاح پڑھایا, اور مجھے انہوں نے بڑا مٹھائی کے ڈبے شبے, وہ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں صاحب, میری دوسری شادی تھی, نائس ٹو میٹ یو. میں نے کہا اس طرح ماشی انڈی والا خا دے جگت میں غد کو ندی گڑے. پھر میں نے کہا محترم یہ جو ابھی لال سرخ ٹماٹر کی طرح آپ کا چہرہ بنا ہوا ہے نا, یہ اس وقت تک ہے جب تک پکڑے نہیں جاتے, جس دن پکڑے گئے نا پھر میں دیکھوں گا پشاور اور کوئٹہ سب ایک طرف ہو جائے گا. تو فائدہ عورت کا اس میں, اس کو گھر ملتا ہے, اس کو سلیکشن میں آسانی ہوتی ہے, وہ کسی ایسے دوسری والے سے تھوڑی کرے گی جو جس میں صلاحیت نہ ہو, کہے گی بھائی پھر میں نے جب دوسری بیوی بننا ہے تو پھر میں تجھ سے نہیں بنوں گی, پھر وہ فلاں مالدار ہے یا فلاں میں کوئی بڑی صلاحیت ہے, پھر میں اس کی زوجہ بنوں گی. ابھی ایک باصلاحیت آدمی پر ایک خاتون کا قبضہ ہو جاتا ہے, اور باقیوں کو ایک ڈھنگ کا بھی نہیں مل رہا ہوتا.